صفائی نصف ایمان ہے اور ہمارے مذہب کا ایک بہت اہم جز ہے صفائی، لیکن اس بارے میں بات کرنے کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، نہ اس بارے میں پراپرلی سوال کیا جاتا ہے اور نہ اس بارے میں پراپرلی جواب دیا جاتا ہے، اور صرف پرسنل ہائیجین کی انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں اور خواتین گمبھیر مسائل کا شکار رہتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے جو آپ کو اپنی ذاتی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میری تمام خواتین سے، بچیوں سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں وہ تمام انفارمیشن ہے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور جس سے شاید ابھی تک آپ نا آشنا ہیں، اور اس انفارمیشن کو پانے کے بعد شاید آپ کی زندگی کے بہت سارے اہم مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زہرا وسیع ہے اور آج ہم ایک خاتون کی پرسنل ہائیجین، اس کی ایک ذاتی صفائی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک وہ بات ہے شاید جو آپ کبھی اپنے ڈاکٹر سے کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے ہیں، یا ہمارے سوسائٹی میں اس کو ایک سٹگما اور ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ اس بارے میں شاید بات کرنے سے بچیاں شرماتی ہیں، وہ ہچکچاتی ہیں اور وہ پراپرلی بات نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ بات کریں بھی تو ان کی بات کا کوئی پراپرلی جواب نہیں دیتا، اور صرف اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے چھوٹی بچیوں کے بارے میں جو ان میرڈ بچیاں ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے میرڈ خواتین کے بارے میں جن کے بہت سارے مسائل ہیں، اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کو نہیں پتا، جو سٹیپس انہوں نے لینے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے وہ بہت ساری پرابلمس کا شکار ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ چلے ہم آغاز کرتے ہیں ان میرڈ بچیوں سے، چھوٹی بچیوں سے۔ سب سے پہلے جب ایک چھوٹی بچی چائلڈہڈ سے یعنی بچپن سے سن بلوغت میں داخل ہوتی ہے، ایڈلٹہڈ میں، تو اسے منتھلی سائیکلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ریپروڈکٹیو سائیکل سٹارٹ ہوتے ہیں جسے ہم مینسٹرل سائیکلز یا عام زبان میں مینسز کہتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرنے کو ایک بہت بڑا ایک ہوا بنا دیا جاتا ہے، ایک ٹیبو بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک بالکل نارمل اور نیچرل چیز ہے، اور اگر اس کے بارے میں پراپر اویئرنیس نہیں ہوگی تو بچیاں بہت ساری پرابلمس میں پڑ سکتی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ بچیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب ان کے منتھلی سائیکل سٹارٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی صفائی ستھرائی کا اور اپنی ہائیجین کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ جب کسی بھی بچے کے منتھلی سائیکل سٹارٹ ہوتے ہیں تو جو مدرز ہیں وہ بھی یہ ویڈیو سنیں اور بچیوں کو گائیڈ کریں، اور بچیاں بھی جو میری بات کے سن رہی ہیں وہ ان پوائنٹس کو نوٹ کریں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو بلڈ ہے، خون ہے، یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کہہ لیں کہ رچ کلچر میڈیم ہے۔ رچ کلچر میڈیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر انفیکشن بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے، اس میں جراثیم پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے انفیکشنز ہو سکتے ہیں، اور وہ انفیکشنز بعد میں آپ کے جسم کے ان حصوں پہ خارش، جلد کا خراب ہو جانا، بدبو آنا یا لیکوریا جیسے مسائل ان چیزوں میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے منتھلی سائیکلز آئیں، آپ نے اپنے جو بھی سینیٹری نیپکنز یا جو بھی پیڈز آپ یوز کر رہی ہیں وہ آپ نے ایوری 4 to 5 hours دن میں اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ لازمی چینج کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے سینیٹری نیپکنز چینج کرنے کی فریکوینسی اس سے کم رکھیں گی تو اس سے کیا ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ جو بلڈ ہے وہ اس کے اوپر آپ کے بیکٹیریا گرو کرنے لگ جائیں گے، وہاں پہ انفیکشن پیدا ہوگا، اور وہ انفیکشن آپ کی ڈائریکٹلی آپ کی جلد میں ٹرانسفر ہوگا، اور وہاں سے آپ کو بہت سارے انفیکشنز، لیکوریا، خارش، بدبو، اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکنڈ چیز یہ ہے، دوسری بات یہ کہ جو آپ نے انڈر گارمنٹس کا استعمال کرنا ہے، اس میں آپ نے لوز بالکل اور کاٹن کا فیبرک، مطلب کاٹن کے لوز کپڑے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ ٹائٹ کلودنگ، بہت زیادہ ٹائٹ انڈر گارمنٹس کا استعمال نہیں کرنا، اور اس میں آپ نے جیسے سلک اور نائلون اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ والا فیبرک ڈائریکٹلی آپ کی سکن کو اریٹیٹ کرتا ہے، اور وہ بھی پھر آپ کی سکن میں ریشز اور ڈسچارج اور انفیکشن اس طرح کی چیزوں کا باعث بنتا ہے۔ تو ان دونوں پوائنٹس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے جو انڈر گارمنٹس ہیں یہ لوز کاٹن کے فیبرک کے ہوں، جنہیں ہم کہتے ہیں بریدیبل، یعنی کہ ان میں سے ہوا گزر سکے آرام سے، اور ساتھ آپ نے جو اپنے سینیٹری نیپکنز ہیں دن کے ٹائم آپ نے ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ لازمی چینج کرنے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، یہ بالکل ہم بات اس بارے میں بھی کرنا ہم پہ لازم ہے، کیونکہ انفلیشن کا زمانہ ہے، ہم نے ہر
بندے کو کور کرنا ہے, ہم نے ہر طبقے کو کور کرنا ہے, تاکہ اس نالج کا ہر بندے کو فائدہ ہو سکے. تو اگر آپ کو مہنگائی کی وجہ سے بار بار اتنے پیڈز خریدنے کا اور انفلیشن کا مسئلہ ہے, تو اس میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی فارمیسی سے کاٹن رول لیں اور اس کو آپ کسی صاف ستھرے, بالکل صاف ستھرے کپڑے میں ریپ کریں. ڈائریکٹ کاٹن آپ نے یوز نہیں کرنی. ڈائریکٹ کاٹن جو ہے وہ چپک جائے گی جسم کے ساتھ اور وہ بھی انفیکشن کرے گی. اسے آپ کسی بھی صاف ستھرے کپڑے میں ریپ کریں اور اسے آپ اپنے سینیٹری نیپکن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کو دونوں آپشنز بتا دی ہیں. اب کائنڈلی آپ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین کر سکیں. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے منتھلی سائیکلز کے علاوہ بھی بہت اس ایریا کی صفائی کے لیے آپ نے کوئی کیمیکلز, سوپس, اریٹینٹس یا اوور واشنگ, بہت زیادہ صفائی کہ صابن کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے یا شیمپو کا یا کسی لوشن کا, یہ آپ نے نہیں کرنا. کیونکہ اس ایریا کی ایک خاص, جسے ہم کہتے ہیں پی ایچ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی ایک خاص, اس میں کچھ قدرتی بیکٹیریا رکھے ہیں. اگر ہم اس کی بہت زیادہ صفائی کریں تو ہم ان قدرتی بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہوتا ہے. تو آپ نے صفائی ستھرائی کے لیے بالکل سادہ پانی کا استعمال کرنا ہے, اور پانی کا استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے واش روم میں ایک ٹیشو پیپر رکھیں اور آپ نے ٹیشو پیپر سے اچھی طرح جگہ کو ڈرائی کرنا ہے. اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اپنے جو بھی اپنے کلودنگ وغیرہ, کپڑے وغیرہ, ٹراؤزر وغیرہ, اس کا استعمال کرنا ہے. ڈرائی کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بہت زیادہ اس کو ٹاول یعنی کہ تولیے کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اس سے بھی انفیکشن سپریڈ ہو سکتا ہے, اور بہت زیادہ رگڑ کے آپ نے ڈرائی نہیں کرنا. سافٹ ٹیشو پیپر کا آپ نے استعمال کرنا ہے ڈرائی کرنے کے لیے, اور آپ نے بالکل آرام سے نرمی سے کرنا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آج کل یہ جو او پی ڈی میں بچیاں بہت زیادہ پریزنٹ کر رہی ہیں لیکوریا کے مسائل کے ساتھ, آپ اس مسئلے سے ویسے ہی بچے رہیں گے. تو یہ بہت سادہ ٹپس ہیں, لیکن اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتی ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جنرل لائف میں بھی آپ نے جو کپڑے اپنے پہننے ہیں وہ آپ کے سافٹ فیبرک کے ہونے چاہیے, جیسے میں نے آپ کے انڈر گارمنٹس بتایا, ایسے ہی آپ کے کپڑے بھی ہونے چاہیے. اور بہت زیادہ ٹائٹ جینز, ٹائٹ ٹراؤزرز, اس طرح کی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اچھے صاف ستھرے بریدیبل کلوتھز آپ نے پہننے ہیں. اچھا, دوسری چیز اب ہم بات کرتے ہیں ان خواتین کے بارے میں جو میرڈ خواتین ہیں. اچھا, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو کائنڈلی صرف خواتین اس کو دیکھیے گا, کیونکہ یہ ایک میسج خواتین کے لیے ہے تاکہ وہ مسائل سے بچ سکیں. کیونکہ اگر ہم اس اویئرنیس کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ صرف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو کائنڈلی مرد حضرات اس کو دیکھنے سے تھوڑا سا پرہیز کریں, اور خواتین اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا. اچھا, اب جو میرڈ خواتین ہیں انہوں نے اپنی ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے فیملی ریلیشن شپس میں جائیں, فزیکل ریلیشن شپ میں, اس کے بعد آپ نے فوراً, جیسے ہی آپ اپنے فزیکل ریلیشن شپ میں جائیں, اس کے بعد آپ نے اس سے فارغ ہو کے فوراً ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا پیشاب کر لیں, یورینیٹ کر لیں. اس سے انفیکشنز کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے اس ایریا کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے. ایون اگر آپ پریگنینسی کی بھی ٹرائی کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس ڈسچارج کو بہت دیر تک اپنے اندر رکھنا ہے, کیونکہ اس ڈسچارج کو اگر پریگنینسی کے لیے بھی صرف کچھ سیکنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کچھ سیکنڈز کے اندر آپ کی پریگنینسی کے لیے جو جراثیم ریکوائرڈ ہیں, جو سپرمز ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اندر جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جتنا ڈسچارج ہے اگر وہ بہت دیر تک آپ کے اندر رہے گا تو وہ صرف انفیکشن کا باعث بنے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آپ جب بھی اپنے پرسنل ریلیشن شپ سے فارغ ہوں, اٹھ کے ساتھ ہی آپ پیشاب کریں, یورین پاس کریں, اپنے سارے ڈسچارج کو آپ اچھی طرح سے واش کریں. واش کرنے کے لیے سادہ پانی کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی صابن, کوئی بھی واش استعمال نہیں کرنا. اگر آپ کو بہت زیادہ ہائیجین کا مسئلہ ہے کہ آپ بہت زیادہ صفائی پسند ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ استعمال کرنا ہے, تو اسپیشل ویجائنل واشز ملتے ہیں, وہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائیں گے, آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے اس سے اپنے اس ایریا کو واش کرنا ہے. اور اگین سیم جیسے میں نے بتایا کہ ٹاول کا استعمال نہیں کرنا, ٹیشو پیپر کا آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹیشو پیپر سے آپ نے اس ایریا کو اچھی طرح ڈرائی کر کے اپنے کپڑے, آپ نے جو سافٹ کاٹن کے بریدیبل کلوز ہیں وہ پہن لینے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, ان پہ عمل کر کے آپ لیکوریا, انفیکشن, خارش, بدبو, ڈسچارج, ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور اپنے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ یہ ساری باتیں پوچھنے نہیں جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا. کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے پاس آن کیجیے گا, جو بھی آپ کی فیمیل فیملی ممبرز ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, ان سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر اس کے ریگارڈنگ آپ کو کوئی اور سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بتائیں,
میں اس کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گی. تھینک یو سو مچ.